مولانا روم صاحب ایک حکایت کرتے ہیں کہ تدبیر کیا ہوتی ہے اور تقدیر کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ. اس کے متعلق لکھتے ہیں مولانا رومی. سبحان اللہ. وہ بتاتے ہیں کہ تقدیر کیا ہوتی ہے اور تدبیر کیا ہوتی ہے. ماشاءاللہ. تقدیر کا بنانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس میں ایک خانہ تدبیر کا چھوڑ دیا ہے کہ شاید میرے کسی پیارے کے پاس چلے جائے تو اس کو تدبیر بتا کے اس کی تقدیر کو بدلے. سبحان اللہ. ایک پیر صاحب تھے، وہ اپنے مرید کے گھر آئے. جب مرید کے گھر آئے تو انہوں نے بیٹھے تھے، اکثر آتے تھے، دعوت ہوتی تھی اور رہتے تھے، 4 دن رہا کرتے تھے. اوہ 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 کرنے لگے. ان کو حضور کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا بیٹا نہیں حضور آپ فرما دیں کیا ہوا. آپ نے کہا بیٹا تمہارا وقت آ جائے گا، بیوی بھی تیری چلی جائے گی، تو بھی اس دنیا سے چلا جائے گا، اور شریک تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے بچوں کے اوپر، اور تمہارے بچے تیرم تین ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں رہے گی. اس مرید نے کہا حضور آپ تو ہوں گے نا. حضور ہر چیز ختم ہو جائے گی لیکن آپ تو ہوں گے نا. میں بھی چلا جاؤں گا، بیوی بھی چلی جائے گی، مال بھی چلا جائے گا، بچے برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ تو ہوں گے. کہنے لگے ہاں میں ہوں. پھر اس مرید صادق تھا، اس نے کہا پھر مجھے کیا پرواہ ہے. سبحان اللہ. جب آپ ہوں گے تو مجھے مرشد پاک کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. لیو جی فقیر ایسے ہی ہوا جیسے فقیر نے کہا. ہر چیز تیرم تین ہو گئی، شریکہ اوپر ہو گیا، عائشہ میں بچے بیچارے رڑ گئے، کوئی کدھر گیا کوئی کدھر گیا، جان بچا کے. اپنی ننھی سی 2 بیٹے تھے، 1 بیٹی تھی، وہ تینوں تیرم تین ہو گئے. فقیر چلا گیا، فقیر کی اپنی منزل تھی. کئی سالوں بعد آیا، 10-12 سال بعد یا 18 سال بعد وہ آیا شہر کے اندر. تو یاد آئی ہے میرا ایک چاہنے والا ہوتا تھا، مرید عقیدت مند تھا. میں پتہ کرا تو انہوں نے بتایا کہ جی وہ تو ہر چیز ختم ہو گئی اور بچے پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کیا ہو گیا. فقیر نے کوشش کرنی شروع کر دی کہ بچوں کو میرے مرید کے بیٹے ہیں، میرے اپنے بچے ہیں، تو میں انہیں تلاش کروں. فقیر نے جہد کر کے انہیں تلاش کرنا شروع کر دیا. پتہ لگا کہ ایک سوار گھوڑے کی یعنی مالش کرتا ہے اور وہ بچہ اس کا ہے. فقیر چلا گیا اس کے بعد اور جا کے بولا کہ بیٹا آپ کو شاید یاد ہوگا، آپ بڑے بیٹے ہیں ہمارے مرید کے، آپ کو یاد ہوگا ہم آپ کے گھر. ہاں بابا جی مجھے خوب یاد ہے، آپ آیا کرتے تھے، خوب آیا، مجھے یاد ہے. فقیر نے دیکھا اس کے نصیب میں اس کے تھان پہ گھوڑا ایک لکھا ہے، روزانہ اس کے پاس گھوڑا ایک ہوگا اس کے تھان پہ، کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے. تقدیر دیکھی اس کی، لیکن وہ گھوڑا اگر ہوگا تو ایک ہی ہوگا. پھر اس نے جب فقیر نے کہا بیٹا میں آپ کے پاس رہنا چاہتا ہوں، بابا جی ٹھیک ہے رہ لیں میرے پاس. غریب غربت تھی. لیو جی جب پیار ہو گیا تو فقیر نے کہا بیٹا اس گھوڑے کو بیچ دے. جب وہ بیچ دیا اس نے، پیار ہوگا جب مانے گا، بیچ دیا اس نے. وہ پیسے لے کے آیا کہ بابا جی میں نے گھوڑا بیچ دیا. ان کا ایک اور خرید لے، اور جا کے ایک خرید لے، اسے بھی بیچ دے. اس نے بیچ دیا اور فرمایا پیسے لے کے آیا، کہتے ایک اور خرید لے. یہ تجارت شروع ہوئی، ایک بیچنے خریدنا اتنا بڑا گڑا کہ وقت کے بادشاہ جو تھے وہاں کے وہ گھوڑوں کا سوداگر ہو گیا. سبحان اللہ.
عائشہ نے ان کے پاس کرسی پہ بیٹھنے لگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فقیر نے وہاں سے کرا پوچھ. فقیر تو کسی چیز کے طلبگار ہی نہیں ہوتے. بے شک. فقیر نے وہاں سے کرا پوچھ. اب دوسرے بیٹے کی تلاش شروع کر دی. اللہ. پتہ لگا کہ یار وہ بچہ ہے عائشہ میں جو یعنی چڑی ماری کا کام کرتا ہے, چڑیاں پکڑتا ہے, چھوٹے پرندے پکڑتا ہے, جال لگا. اس کے پاس چلے گئے, بتایا کہ بیٹا آپ کو یاد ہے کہ ہم آپ کے گھر آیا کرتے تھے, آپ کا والد ہمارا مرید ہوتا تھا. اس نے کہا بابا جی مجھے یاد ہے. سبحان اللہ. ہم تو کہتے تھے ابا جی چلے گئے تو آپ بھی ہمارے یہاں سے چلے گئے, ہم تو مصیبتوں میں آ گئے تھے, ہمارے شریک تھے تو ہمیں قتل کرنا چاہتے تھے, ہم تو اپنی جان بچا کے بھاگے. ان کا نہیں بیٹا کوئی بات نہیں, اللہ خیر کر دے گا پتر. پتر میں آپ کے ساتھ نہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کے والد کے پاس رہتا تھا آتا تھا میں ان کو بابا جی جو چٹنی روٹی ہے میں غریب ہوں وہ آپ کو ایسے میں حاضر ہے. رہنے لگے, پیار ہو گیا. فقیر رہے پیار کے واسطے تھا, وہیں پہ آپ جائیں پیار کے واسطے تو وہاں پیار ہی ہوگا, جب جائیں نفسیات واسطے تو وہاں نفس ہوگی. لیو جی پیار ہو گیا تو کہنے لگے, بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا آج ہم بھی شکار پہ چلیں گے. سبحان اللہ. کہنے لگے بابا جی ٹھیک ہے چلیں, لیکن بیٹا ہم بتا دیں گے آپ کو کہ یعنی جب آپ نے ہمارا کہنا ماننا ہے نا کہ جی بابا جی آپ شکار گئے, پھندے وغیرہ لگا دیے, جال لگا دیا. اس دن چڑیاں بڑی پھنسنے لگی, چڑیاں پھنستی جائیں. وہ اٹھے کہ بیٹھ جی آج تو بہت بابا جی آئے, برکت ہو گئی ہے, چڑیاں بہت آ رہی ہیں, تو دو چار ہی لب دی تھی اچھی والی, یہ تو آج تو بڑی پھنس رہی ہیں. وہ جب بڑا بابا جی نے ہاتھ پکڑ لیا, نہ جال نہیں کھینچا, پھنسنے نکلنے, کوئی پھنسے کوئی نکلے تو کوئی مطلب نہیں. صبح سے شام ہو گئی, وہ جب اٹھے بابا جی ہاتھ پکڑ لیے, نہ بیٹا نہ بیٹا نہ جال نہ کھینچا. بڑی چڑیاں لگ رہی ہیں, بڑی قیمتی لگ رہی ہیں, تو بابا جی کھینچنے نہیں دے رہے. شام ہو گئی, شام جب ہوئی تو چڑیا پھڑکی ہوئی تھی, تو شہباز آیا اوپر سے. جب شہباز آیا تو اس نے چڑیا کو پھڑکتے دیکھا تو اس نے کہا شہباز ہی پھنس گیا. سبحان اللہ. اس نے کہا پتر چھوڑ دے چھوٹی چھوٹیاں, شہباز کو لے لے اور جا بغداد میں چلا جا, اور جا کے ایسے میں ہاتھ پہ بٹھا لو اور جا کے بیچ. سبحان اللہ. جا کے بیچ کے آیا, بڑے پیسے ملے بھائی, شہباز کے تو پیسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اس نے کہا بیٹا تیرے نصیب میں چڑیاں پکڑنی لکھی ہیں اللہ نے, لیکن تو شہباز پکڑ, چھوٹی چڑیاں نہ پکڑ. سبحان اللہ. اس کے گھوڑا نصیب میں لکھا تھا کان پہ, اس کو سوداگر بنا دیا. اس کو ایسا شہباز پر, آج شہباز ہی پکڑنا ہے تو نے بس. لیو جی وہ شہباز روز پکڑے, اس کے بعد شہباز روز پھنس جائے. فقیر کی دعا تھی, آج نصیب میں تو اس کے لکھی تھی کہ وہ چڑیا آنی ہے, تو شہباز کی نہیں پکڑتا تو. لیو جی وہ شہباز پکڑے لے کے جائے تو وہ جی بڑا جی شہبازوں کے بادشاہوں کے پاس وہ بھی بیٹھنے کا. سبحان اللہ. فقیر نے اتھو بھی پوچھ کے اب اس بچی کو ڈھونڈنے لگا. ان کے جو شریک تھے اتنے ظالم تھے کہ وہ بچے اپنی جان بچا کے بھاگے تھے کہ ہمیں قتل نہ کر دیں. بہن کہیں رڑ گئی تھی, بھائی کہیں رڑ گیا تھا, دوسرا بھائی کہیں چلا گیا تھا. اس بچی کو انہوں نے فروخت کر دیا اور اس کو مجرا واسطے وہ گائے بن گئی تھی اور مجرا کر گئی. فقیر کو پتہ لگا کہ یہ فلاں جگہ ہے, وہ یعنی بہت اچھی یعنی ایسے میں آواز ہے اس کی, اور وہ مجرا کرتی ہے, گاتی ہے. فقیر اس کے پاس چلے, کوئی بہانہ وہانہ بنا کے فقیر نے کہا بیٹی کہ بابا جی مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے کہ آپ ہمارے گھر رہتا رہا فقیر. یہ میں جلدی باتیں کر رہی ہوں, پتہ نہیں اس فقیر نے کتنا جوت کاٹا ہوگا اپنے بچوں کے واسطے. اور بچوں کو واسطے جوت کاٹنا جو ہے کوئی آئی سمجھ میں یعنی کسی پہ احسان نہیں ہوتا. اگر میں ہی آیا ہوں تو کسی پہ احسان کوئی نہیں, میں اپنے گھر آیا.
سبحان اللہ کیا سمجھے؟ میں اپنے گھر آیا ہوں، کسی پہ احسان نہیں ہے۔ سبحان اللہ مرید جو ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں، مریدیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، اپنے بچے ہوتے ہیں، مگر پیار کریں، ماشاء اللہ پہلے شرط پیار ہے۔ لیو جی کافی عرصہ ادھر بھی گزارا، کافی عرصہ ادھر بھی گزارا، اب بچی کو تلاش کرا، پتہ لگ گیا، اس کے پاس رہنے لگا، بتایا بابا جی ہاں تھوڑا تھوڑا یاد ہے۔ بابا جی نے بتایا بیٹے ہم آپ کے گھر، ان کا بابا جی مجھے پتہ ہے، ہمارے گھر میں بڑی رونقیں ہوتی تھیں اور بڑی محفلیں ہوتی تھیں اور آپ آتے تھے، لنگر پکتے تھے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو جب پیار ہو گیا تو پیار میں نصیحت ہے، ویسے تو کسی کو نصیحت کرو تو اس نے نصیحت کو بھی قبول نہیں کرنا، کیا سمجھے؟ اور کون کرتا ہے کسی کو نصیحت؟ کوئی کرتا ہی نہیں، اپنا باپ ہی کرتا ہے نصیحت۔ بے شک تو پیار ہو گیا تو اس نے کہا بیٹی جو ہم کہیں گے وہ کرو۔ آپ نے فرمایا بیٹا تیرے نصیب میں گانا لکھا ہے، گانا عام بندوں کے سامنے نہ گا، راجا مہاراجوں کو محفل میں کوئی آئے انہیں انکار کر، تیرے نصیب میں تو لکھا ہوا ہے، تیرے نصیب میں تو لکھا ہوا ہے۔ لیو جی وہ اس کی فقیر کی دعا ہوئی اور فقیر نے تدبیر بتائی، گانا تو اس کے نصیب میں لکھا ہی تھا بھائی، جو گا رہی تھی، لیکن وہ بادشاہوں کے محل میں گانا شروع کیا، اسے بھی محل میں پہنچا دیا۔ بادشاہ کے محل میں جب پہنچتا تھا نا وہ بندہ بہت، یعنی اس زمانے کے اندر آج بھی کسی کا نواز شریف سے تعلق ہو، زرداری سے تعلق ہو، کسی کی بھی حکومت ہو، آئی سمجھ میں اس سے تعلق ہو تو کہتے ہیں یا بادشاہوں سے میرا تعلق ہے، لیکن مجھے تو اپنے بادشاہ سے تعلق ہے، میں تو کسی کو بادشاہ ہی نہیں سمجھتا مرشد کے علاوہ، بے وہی شک میرا بادشاہ ہے۔ سبحان اسی سے اللہ مجھے اللہ کا پتہ لگا، اسی سے میرے رسول اللہ کا پتہ لگا، سبحان اللہ۔ اس کو بڑا میں نے کسی کو نہیں خیال کرنا ہے، وہی صحابی پاک ہے، بے شک سبحان اللہ۔ وہ بھی بادشاہوں کی محفل میں پہنچ گئے، اب تینوں بہن بھائی بیٹھے ہیں محفل کو، یہ ہے تینوں بہن بھائی بیٹھے ہیں، بابا فقیر آ گیا، اوہ دیکھا ارے مرشد پاک آ گئے، خوش ہو گئے، یہ بھی آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹا میں نے تمہارے باپ سے وعدہ کیا تھا نا، تو اس نے پوچھا تھا آپ تو ہوں گے نا، تو مجھے کیا فکر ہے، تو وہ لاج یہ تیری بہن ہے، یہ تیرا بڑا بھائی ہے، یہ تیرا ایسے میں چھوٹا بھائی ہے، اسی بہن بھائیوں لو جی نے بہن بھائیوں کو ملایا، فقیر تو ایسے ہوتے ہیں۔ مولانا روم صاحب کی بات ہے، یعنی تقدیر میں جو لکھا تھا تدبیر بتائی تو ان کی تقدیر بدل دی، بادشاہوں کے پاس پہنچا دیتی ہے تدبیر۔ بے شک کہنے کا مقصد یہ ہے تقدیر تو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ لکھتا ہے کھانا چھوڑ دیتا ہے تدبیر کا، اگر تدبیر بتا دی جائے تو بادشاہوں کی طرف لے جاتی ہے، بادشاہوں کی صف میں بیٹھنے لگتے ہیں، وہ وزیروں کی صف میں کرسیوں پر بیٹھنے لگتے ہیں تدبیر کی وجہ سے۔ تو اسی کی مہار کا بھیا صابر پاک کے غلام ہوں گے، آئے عارف پاک رحمت اللہ علیہ شہنشاہ آئی سمجھ میں کتب الاخطاب کے، آئی سمجھ گھرانے سے قطب عالم کے عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے گھرانے کے تسی مرید ہو کے کی مہار کا بھیا۔ اپنی عقیدت بڑھاؤ سبحان اور ایسی عقیدت ہونا چاہیے سبحان اللہ جو آپ سے ٹکرائے پیچھے گر جائے۔ اللہ بے شک اے فقیر حقیر حق سبحان اللہ مرشد پاک کا خادم الفقراء جو بھی اس سے ٹکرایا، حکومتیں ٹکرائیں وہ بھی گر گئی، بے شک جو قومیں سے ٹکرائیں وہ بھی گر گئی، پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ الحمدللہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کمال ہے، ھذا من فضل ربی، بے شک جو آپ سے ٹکرائے پیچھے خود ہی گر جائے، آپ کو دھکا بھی نہیں دینا پڑے۔ کسی کے واسطے اللہ کی قسم آج تک بدعا نہیں کی، سبحان اللہ دعا ہی نہیں کرتے، جو بندوں نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ان کی نہیں دعا کرتے، انہوں نے ہماری منزل طے کرے،
وہ بھی ہماری ترقی. بیٹے میں دونوں جنوں سے پیار کرتا ہوں. میرا بڑا عجیب سا نظریہ ہے, سمجھ نہیں سکتا بندہ, اگر سمجھ جائے نا ان باتوں کو تو سبحان اللہ. میں دوستوں سے تو پیار کروں گا کیونکہ وہ میرے دوست ہیں, میری خوشیوں میں شامل ہیں, لیکن میں اپنے مخالفین سے بھی بڑا پیار کرتا ہوں. سبحان اللہ. مخالفین سے پوچھو گے حضور آپ مخالفین سے کیوں پیار کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. میں یوں پیار کرتا ہوں کہ وہ بھی مجھے آلی ڈالتے ہیں. آلی فصل کو ڈالی جاتی ہے, کھاد, اس کو آلی بولتے ہیں. تو وہ ایسے میں حسد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرے عروج بناتا ہے تو مجھے بھائی ان سے ترقی دیے, مجھے ان سے بھی پیار کرنا چاہیے. وہ بھی تو میری ترقی میں شامل ہیں کہ وہ اس طریقے سے بڑھانا ہے, وہ اس طریقے سے بڑھانا ہے, تو میں کیوں کسی سے نفرت کروں؟ میں نفرت نہیں کرتا. میں جن لوگوں کے ساتھ وہ ہے, میرے سامنے انہوں نے آنا, کبھی میں نے نہیں کہا, مجھے پتا ہونا تھا کہ یہ اس نے یہ بات کری, میں نے کبھی گلا نہیں کیا. اسے یہ نہیں کہا, اس کی عزت کری, احترام کیا. یہ نہیں گلا کہ بزدلی ہے, اس کو میں بزدلی سمجھتا ہوں. تو نے یہ میرے ساتھ کرا, تو نے یہ کرا, تو وہاں بیٹھا تھا, میری شکایت کر رہا تھا, بزدلی ہے. ارے یار تو جو چاہتے رہا ہے, تو اپنا تیرے ویوز ہیں, تیرے اپنے خیالات ہیں, جو دل چاہے تو کر. میرے اوپر تو میرے یار کا فضل ہے. تیرے بنانے سے میں بن جاؤں گا, تیرے بگاڑنے سے میں بگڑ جاؤں گا. تو نے مجھے عزت دی ہے, تو میری عزت خراب کر دے گا. آج جنہوں نے عزت کو فقیر پہ داغ لگانے کی کوشش کی, دیکھیں آج ان کی مائیں بہنیں کیسی, یا وہ کیسے روڑے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. آپ کو پیار ہے, میں ان کے لیے آج بھی اللہ کی قسم دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے. اب تو دنیا میں نہیں ہے, بہت ساری سبھی ختم ہو گئے. آگے سمجھ میں دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ, بھائی وہ بھی میری ترقی میں بھائی شامل ہے, تو میں ان سے کیوں نفرت کروں گا یار. مجھے تو آلی پائیے, آلی پاؤں کھیت میں, آلی پاؤ تو ہرا بھرا ہو جاتا ہے, نہیں ہو جاتا ہے. کھاد لگتی ہے تو پانی لگتا ہے, تو یہ پانی اور کھاد دینے والے تھے ہمیں. فقیروں کے یوں ہی لنگر بڑھ جاتے نا, یہ بے وقوف حسد کرتے ہیں اور فقیروں کے لنگر بڑھتے جاتے ہیں, ان کی شان بڑھتی جاتی ہے. بے وقوف مولوی ٹائپ بندے جو ہیں وہ خصومت کریں گے کہ اس نے مجھے کیوں کہہ دیا. میں نے کبھی بھی کسی کو گلا نہیں. ہاں بچپن میں ہوگی عادت, جب سائیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیے اور اللہ پاک نے اپنی رحمت فرمائی. سارا فیض اللہ کا ہی. مرشد کا بھی فیض, مرشد کا نام ہے فیض اللہ کا ہے. مرشد سے ہی اللہ کی طرف جاؤ, ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. بے شک ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. ڈائریکٹ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا, آج سمجھ میں کلام کرتے تھے جا کے, سب سے زیادہ کلام جو ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا ہے. کوہ طور پہ جا کے تو کہا مجھے غیب کا علم سکھا دو. تو یہ تو نہیں کہا کہ موسیٰ یہ علم ایسے ہے ایسے. آپ نے فرمایا میرا بندہ ہے, اس کے پاس جانا پڑے گا غیب کا علم سیکھنے واسطے. خضر, قرآن شریف کا واقعہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا, وہ لمبا چوڑا واقعہ بیٹا. تو بیٹا اللہ ڈائریکٹ نہیں ملتا, وسیلہ مرشد کے منزلیں ہیں. پہلے فنافر شیخ مرشد سے محبت کرو گے, ان کو فالو کرو گے, آج سمجھ میں, پھر فنافر رسول کی طرف جاؤ گے, پھر اللہ کی طرف جاؤ گے. لیکن پہلی پوڑی جو ہے وہ مرشد ہے, اور یہ پوڑی کی جو یہ دیکھی جاتی ہے کہ جو یعنی منزل ہے ہماری وہ اللہ ہے. کوئی پیری مریدی کے اندر کچھ نہیں ہے. پیری مریدی کے اندر ایک ہی بات ہے کہ اللہ کا راستہ ہے. ویسے اتنے راستے ہیں کہ ہم سانسیں جو لیتے ہیں نا, 24,000 سانسیں لیتے ہیں دن میں, تو 24,000 راستے ہیں, لیکن سب سے شریف تر, نزدیک تر, قریب تر پیری اور مریدی ہے اللہ کے نزدیک جانے کی. سب سے قریب تر, شریف تر جو ہے آئی سمجھ میں پیری مریدی کا بہت آسان راستہ ہے, جس سے اللہ کے ہم قریب پہنچتے ہیں, اور وہی لوگ کامیاب ہوئے ہیں. دیکھو حضور غوث العظم
دیکھو حضور جنید بغدادی، دیکھو سر سختی رحمت اللہ علیہ، ماشاء اللہ دیکھو آئی سمجھ میں اصحابہ کرام کی بھی ایسی ہے شان. میں تو یہیں سے آپ کو ان کے آپ نام جانتے ہو. دیکھو جیسے خواجہ عثمان حرونی، دیکھو جیسے غریب نواز، دیکھو جیسے قطب الدین بختیار کاکی، دیکھو جیسے بابا فرید، سبحان اللہ میں جیسے کہا دیکھو جیسے صاحب پاک میرے. سبحان اللہ یہ پیری مریدی کر کے گئے نا کامیاب انسان بنے. اس سے زیادہ کوئی کامیاب دنیا میں ہوگا ہی کوئی نہیں اور ہے ہی کوئی نہیں. بے شک شک نہیں یہ بیٹے وہ ہستیاں ہیں جن کے میں نے نام لیے ہیں جو کائنات کا نظام چلاتے ہیں بے شک ہمیشہ. ہاں جی یہ وہ ہستیاں ہیں. انہیں یہ نہ سمجھنا کہ چلے گئے یہ میری باتیں بھی سن رہا ہے اور تمہاری بھی سن رہا ہے. سبحان بے اللہ شک. ہاں بے شک مرید کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ ان کی روح جسم سے تعلق نہیں ہے. مرید کا بے شک روح سے تعلق ہے. ہاں ان کی روح جو ہوتی ہے جہاں ان کا نام لیا جائے، نام مبارک لیا جائے، وہ وہاں روح ان کی حاضر ہو جاتی ہے، سنتی ہے کہ یہ میرا غلام ہے، میرا عقیدت مند ہے، میرا مرید ہے، یہ باتیں ایسا میری کر رہا ہے. اسی واسطے کہتے ہیں جہاں پہ ولیوں کا ذکر ہو تو وہاں کی کفارہ بھی گناہوں کا ایسا میں دے دیا جاتا ہے اور درجات بھی بلند کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی اس جگہ پہ رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کے ولی کا ذکر ہو. ولی کا تو ذکر یہ ہے تو نبی کا ذکر ورا ورا، اور علی کا ذکر ورا ورا، حسن حسین کا ذکر سبحان اللہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید. حق فرید یا یہ وہ کمال ہستیاں ہیں جو نظام چلاتی ہیں سبحان اللہ دنیا کا. کیا سمجھے؟ ایک تخت رکھتا ہے رجال الغیب کا، کیا جو صبح کو ایسے میں سمتیں ہیں ان کی، ویسے تو 4 سمتیں ہیں آپ کو، لیکن یہ باطن کی سمتیں 8 ہیں. آپ کو ہے پورا پچھم اتر دکھن جنوب شمال.